اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کی خدمت میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کتاب غیبت طوسی کے مطابق حبیب بن محمد بن یونس سے روایت ہے، ایک مرتبہ میں علی بن ابراہیم کے پاس گیا اور ان سے امام ابو محمد عسکری علیہ السلام کی اولاد کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، بھائی تم نے ایک امر عظیم کا سوال کیا ہے، سنو۔ میں نے امام زمانہ کی زیارت کی تمنا میں 20 حج کیے مگر کامیاب نہ ہوا۔ ایک شب میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، اے علی بن ابراہیم، مجھے اللہ نے حج کا اذن دے دیا ہے۔ اس وقت رات کو تو میری سمجھ میں نہ آیا، مگر جب صبح ہوئی تو مجھے فکر لاحق ہوئی، تو میں شب و روز موسم حج کا انتظار کرنے لگا۔ جب حج کا موسم آیا تو سامان سفر درست کیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یثرب پہنچا تو وہاں امام ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد کے متعلق لوگوں سے دریافت کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ میں بہت متفکر ہوا اور مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں مقام حجفہ میں ایک دن قیام کے بعد مقام غدیر کی طرف روانہ ہوا، جو مقام حجفہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں پہنچ کر میں نے مسجد میں نماز پڑھی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، لیکن وہاں بھی میرا مقصد پورا نہ ہوا تو اسقلان جا پہنچا اور اس طرح بمنزل مکہ پہنچ گیا۔ وہاں بھی چند دن قیام کیا اور طواف و اعتکاف میں مشغول رہا۔ ایک شب میں طواف کر رہا تھا کہ دیکھا کہ انتہائی شکیل و جمیل جوان، جس کے لباس سے خوشبو آ رہی تھی، بڑی شان کے ساتھ چل رہا ہے اور طواف خانہ کعبہ میں مصروف ہے۔ میرے دل میں کچھ احساس پیدا ہوا، میں اس کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھ سے اس کو مس کیا۔ اس نے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا، عراق کا۔ اس نے پوچھا، تم ابن خزیب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا ہے۔ اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہا، اللہ اس پر رحم کرے، وہ شب بیدار تھا، آنسو بہا کر دعائیں مانگا کرتا تھا۔ اچھا تم علی بن ابراہیم محضیار کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، میں ہی علی بن ابراہیم ہوں۔ اس نے کہا، اے ابو الحسن، اللہ تم کو سلامت رکھے، وہ نشانی کہاں ہے جو تمہیں امام ابو محمد عسکری علیہ السلام سے ملی تھی؟ میں نے کہا، وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے کہا، اچھا نکالو۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے نکالا۔ اس نے اس نشانی کو دیکھا تو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور ڈھلک کر رخساروں پر آ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے محضیار، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی منزل پر جاؤ اور تیاری کر لو۔ جب رات گہری ہو جائے تو شیب بنی عامر چلے آنا، وہاں تم مجھے پاؤ گے۔ بغرض میں اپنی منزل پر واپس آیا۔ جب محسوس کیا کہ رات گہری ہو چکی ہے تو اپنی سواری تیار کی، سامان باندھا، اس پر رکھا اور خود بھی اس کی پشت پر بیٹھ گیا اور تیزی سے چل کر شیب بنی عامر جا پہنچا۔ دیکھا تو وہاں وہی جوان ایک جگہ کھڑا ہوا مجھے آواز دے رہا ہے کہ اے ابو الحسن، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ بس میں نے اپنی سواری ادھر موڑی۔ جب قریب پہنچا تو اس نے سلام کیا اور کہا، بھائی میرے ساتھ چلو۔ اب ہم دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے عرفات کی پہاڑیوں کو طے کرتے ہوئے منی کی پہاڑیوں میں جا پہنچے۔ اب فجر اول طلوع ہونے والی تھی اور ہم طائف کی پہاڑیوں کے درمیان آ گئے۔ اس جوان نے کہا، سواری سے اترو اور نماز شب پڑھ لو۔ میں نے نماز شب پڑھی، پھر نماز وتر کے لیے کہا تو میں نے نماز وتر پڑھی، پھر کہا تاکیبات اور سجدہ شکر ادا کرو۔ جب ہم لوگ ان سب سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور مجھ سے سوار ہونے کو کہا۔ پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ چل دیے یہاں تک کہ طائف کی پہاڑیوں کی چوٹی پر پہنچے تو اس نے کہا، کیا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، ایک ریت کا ٹیلہ دیکھ رہا ہوں۔
جس پر کمبلوں کا ایک خیمہ نصب ہے، جس سے روشنی پھوٹ کر زو دے رہی ہے، اور یہ دیکھ کر میرا جی خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا وہی تو ہماری منزل اور امید گاہ ہے۔ پھر کہا اچھا بھائی اور آگے چلو۔ اس نے اپنی سواری آگے بڑھائی تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ چوٹی سے اتر کر پہاڑی کے دامن میں آ کر مجھ سے کہا اب سواری سے اتر جاؤ، یہاں پر جبار اور سرکش کو بھی با ادب ہونا پڑے گا اور اپنے ناکے کی مہار چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا یہاں کون ہے، کس پر چھوڑ دوں؟ اس نے بتایا یہ امام قائم کا حرم ہے، اس میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا اور نہ مومن کے سوا اس میں کوئی برآمد ہوگا۔ میں نے ناکے کی مہار چھوڑ دی۔ اب ہم دونوں پیدل چل دیے، یہاں تک کہ باب خیمہ تک جا پہنچے۔ اس نے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تم یہیں ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آیا اور بولا اندر آ جاؤ۔ میں اندر آ گیا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخصیت تہمت باندھے ہوئے، ایک چادر اوڑھے ہوئے، اس کا ایک سرا کاندھے پر ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ارغوانی رنگ، قد میانہ، سر گول، پیشانی کشادہ، بھویں ملی ہوئی، ناک کھڑی، رخسار بھرے ہوئے، اور داہنے رخسار پر ایک تل معلوم ہوتا تھا جیسے عنبر پر مشک کا ایک دانہ رکھا ہوا ہے۔ جب میری نظر جناب پر پڑی تو میں نے فوراً سلام کیا۔ آپ نے جواب سلام دیا، میری طرف رخ کر کے اہل عراق کے متعلق دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا آقا و مولا، اہل عراق تو ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ساری اقوام میں رسوا اور ذلیل ہیں۔ آپ نے فرمایا اے ابن مہزیار، جس طرح وہ لوگ تم پر حاکم ہیں اسی طرح تم لوگ ان پر حاکم ہوگے اور اس دن وہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ میں نے عرض کیا آقا آپ وطن سے بہت دور ہیں اور اس کام میں بہت دیر لگے گی۔ آپ نے فرمایا اے ابن مہزیار، میرے پدر بزرگوار حضرت ابو محمد نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں اس قوم میں نہ رہوں جن پر اللہ غضب ناک ہے اور جو دنیا و آخرت دونوں میں ناکامیاب ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں ایسے پہاڑوں میں رہوں جہاں پہنچنا دشوار ہو، آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں میں رہوں۔ اللہ تم لوگوں کا مددگار ہے، تقیہ میں بسر کرو اس دن جس دن مجھے اللہ تعالی حکم ظہور فرمائے۔ میں نے عرض کیا یہ امر ظہور کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا جب تمہارے اور کعبہ کے درمیان راستہ روک دیا جائے گا، جب شمس و قمر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور کواکب و نجوم ان کو گھرے ہوئے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا فلاں وقت میں جب صفا و مروہ کے درمیان دابۃ الارض کا خروج ہوگا، جس کے پاس جناب موسیٰ کا عصا، جناب سلمان کی انگشتری ہوگی، وہ لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے وہاں چند دن قیام کیا، پھر مجھے واپسی کا حکم ملا اور میں اپنی قیام گاہ پر واپس آیا۔ مکہ سے کوفہ روانہ ہوا، میرے ساتھ میری خدمت کے لیے میرا غلام بھی تھا۔ میں نے اس دوران خیر ہی خیر دیکھا، اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرمائے اور ان پر سلامتی ہو۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔